میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ایسا کئی نام ہیں، میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن منور بھائی کی اٹیچی اٹھا کر جو لوگ چلے، آج وہ بڑے شاعر اپنے آپ کو کہلانا چاہتے ہیں. ان جیسے بڑے تو نہیں بن پائے، لیکن ہاں اسٹیج کے اوپر کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے باقاعدہ قائم کر لیا. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے آخری بار منور بھائی کو جب ضلع کرشی وکاس ایوم سانسکرتک پردرشنی مراد آباد میں بلایا تھا تو وہ ایک شاعر کو لے کے آئے تھے، اور اس شاعر سے میرا تعلق اچھا نہیں تھا، اور وہ شاعر میرے ہاں انوائٹ بھی نہیں تھا. منور بھائی نے مجھے بلایا اور کہنے لگے بھائی ایک شاعر ایڈجسٹ کر لو. میں نے کون؟ تو انہوں نے ان کا نام لیا. میں نے کہا بالکل نہیں کروں گا. انہوں نے کہا نہیں تم کو کرنا پڑے گا، میرا حکم ہے. میں نے منور بھائی کا حکم مانتے ہوئے اے ڈی ایم سٹی سے، جو ہمارے اس زمانے کے تتکالین اے ڈی ایم سٹی اور ضلع کرشی ادھیکاری سے، ان سے بات کری، اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے ایک مختصر سا فنڈ نکال کر اس شاعر کو اس اسٹیج کے اوپر پڑھوایا گیا. اور آج وہ شاعر اسٹیج کا بڑا نام، میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک اچھا نام ہے. اور لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ منور بھائی کی اٹیچی اٹھا کر چلے، آج وہ منور بھائی کا احسان نہیں مانتے ہیں. یہ ہے وقت میڈیا. کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں، اس سے پہلے کہ تعلق میں دراریں آ جائیں. کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں، اس سے پہلے کہ تعلق میں دراریں آ جائیں. اور شعر یہ ہے کہ یہ جو خودداری کا میلا سا انگوچھا ہے میرا، یہ جو خودداری کا میلا سا انگوچھا ہے میرا، میں اگر بیچ دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں. یہ جو خودداری کا میلا سا انگوچھا ہے میرا، میں اگر بیچ دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں. دیکھیے، منور بھائی کا جانا اردو ادب کا بہت بڑا نقصان ہے. اور جو ان کا ایک ٹاپک تھا ماں، اس ٹاپک کے اوپر جب بھی وہ کلام پڑھتے تھے تو ہر آدمی، ہر سامعین، ہر شاعر اپنی ماں میں کھو جاتا تھا. اور ماں پہ جو ان کا نذرانہ عقیدت ہے، آج تک اتنا بڑا کام ماں کے اوپر کسی شاعر نے نہیں کیا. یہ کہا جاتا ہے، جیسے آپ نے بات ماں کی تو میں نے سنا ہے شورا میں کہ ماں کو لے کر انہوں نے ہی ایکسپیریمنٹ زیادہ کریں، اس سے پہلے اتنا ماں پہ شاعری نہیں ہوئی. نہیں، ماں پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس سے پہلے اتنی بڑی شاعری نہیں ہوئی. اور انہی کی شاعری سے متاثر ہو کر میں نے بھی ایک شعر کہا تھا کہ اب میری ماں کی دعائیں ہیں میرا رخت سفر، زندگی تو جس سمت بھی چاہے مجھ کو لے چل. تو ماں کے اوپر ان کا ایک بہت بڑا کام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اس سے پہلے کسی نے اتنا بڑا کام شاید میری نظر میں اردو ادب میں نہیں کیا ہے. بیماری کے دنوں میں ہم نے 4 مصرے یہ کہے تھے کہ دعوت، یہ خیال، ابھی بھی یہ خیال ہمیشہ آتا ہے کہ دنیا میں کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا، کوئی پل نہیں بنائے، کوئی سڑکیں نہیں بنوائیں، کوئی مسجد نہیں بنوائی، کوئی عبادت گاہ نہیں تعمیر کی، کوئی مدرسہ بھی نہیں تعمیر کیا. کیا کیا؟ 64 سال کی زندگی ایسی گزر گئی. پھر اللہ نے 4 مصرے کہلوائے کہ داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا، نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہے. داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا، نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا. تو کشف فارسی صاحب، آپ سب سے پہلے میں مراد آباد شہر کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. آج ایک اخبار میں آپ کا اسٹیٹمنٹ چھپا ہے، آپ کا بیان چھپا ہے کہ انہیں سب سے پہلے مراد آباد میل آیا. بھی بالکل مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ لال مسجد پہ ایک مشاعرہ یاد غالب کرا تھا ہم لوگوں نے، اور بلکہ اس میں نہال رضوی صاحب آ رہے تھے، وہ گیسٹ آف آنر تھے، چیف گیسٹ تھے، رئیس انصاری صاحب آ رہے تھے. تو دراصل بجٹ بہت کم تھا، اور مطلب ہم منور رانا صاحب کو بلا نہیں سکتے تھے. مطلب اس زمانے میں 88 کے اندر بھی منور رانا صاحب کا پیمنٹ بہت اچھا ہوا کرتا تھا. تو رئیس انصاری صاحب کا فون آیا کہ صاحب منور بھائی کو بلا لو یار، ہم لوگ لال قلعے کے مشاہدے میں سب ساتھ جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ نہال بھائی، رئیس بھائی، منور بھائی کو بلانا تو ہمارے لیے خواب دیکھنے کے برابر ہے اس وقت، کیونکہ بجٹ بہت مختصر ہے.
لیکن انہوں نے کہا چلو تم منور بھائی سے بات کرو. ہم نے منور بھائی سے بات کری, بابا سے بات کری, اور بابا نے محبتیں لٹاتے ہوئے ہمیں باقاعدہ اس مشاعرے کے اندر اپنی منظوری دی, اور سب سے پہلی بار مراد آباد کے اندر منور رانا صاحب کو ہمیں بلانے کا ایک شرف حاصل ہوا. یعنی آپ سے پہلے اتنے لوگ گزرے ہوں گے یا اتنے لوگوں نے مشاعرے کرائے ہوں گے, لیکن منور رانا نہ بلکہ منور رانا کو بھی نہیں بلایا تھا, اور ثقلین حیدر بھی اس مشاعرے میں پہلی نظامت مراد آباد میں, اور پہلی اور آخری نظامت ثقلین حیدر نے بھی اس مشاعرے میں کری تھی. کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ نئے لہجے کو شیری زاویے کو یاد رکھیے گا, نئے لہجے کو شیری زاویے کو یاد رکھیے گا, میرے ٹانکے ہوئے ہر قافیے کو یاد رکھیے گا. نئے لہجے کو شیری زاویے کو یاد رکھیے گا, میرے ٹانکے ہوئے ہر قافیے کو یاد رکھیے گا, اور یہ دنیا آپ کو ایک روز پلکوں پر بٹھائے گی, مگر اس وقت بھی اس بوریے کو یاد رکھیے گا. یہ دنیا آپ کو ایک روز پلکوں پر بٹھائے گی, مگر اس وقت بھی اس بوریے کو یاد رکھیے گا. اور شعر یہ ہے کہ میں جب بھی گاؤں سے, یہ آپ لوگوں کی نظر ہے خاص طور سے, کہ میں جب بھی گاؤں سے چلتا ہوں مجھ سے گاؤں کہتا ہے, میں جب بھی گاؤں سے چلتا ہوں مجھ سے گاؤں کہتا ہے, محرم آئے تو اس تعزیے کو یاد رکھیے گا. میں جب بھی گاؤں سے چلتا ہوں مجھ سے گاؤں کہتا ہے, محرم آئے تو اس تعزیے کو یاد رکھیے گا. اور لپٹ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے ننھا سا ایک جگنو, وہاں کی روشنی میں اس دیے کو یاد رکھیے گا, وہاں کی روشنی میں اس دیے کو یاد رکھیے گا. اور شعر یہ ہے کہ ہوا جب بھی, قافیے کی میں داد چاہوں گا, کہ ہوا جب بھی پسینہ خشک کرتی ہے تو کہتی ہے, ہوا جب بھی پسینہ خشک کرتی ہے تو کہتی ہے, میاں اچھے دنوں میں تولیے کو یاد رکھیے گا. ہوا جب بھی پسینہ خشک کرتی ہے تو کہتی ہے, میاں اچھے دنوں میں تولیے کو یاد رکھیے گا. جب راحت اندوری صاحب کا انتقال ہوا تھا اس وقت منور رانا صاحب نے ان کے لیے کہا تھا کہ مطلب صدی ہو جائیں تو راحت اندوری پیدا نہیں ہوگا. آج منور صاحب جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تو اگر آپ چند جملوں میں کہیں تو کیا کہیں گے کہ ان جیسا شاعر؟ دیکھیے میں منور بھائی کی جملے دہراؤں گا کہ منور بھائی نے یہ نذرانہ عقیدت راحت بھائی کو پیش کیا تھا, لیکن میں وہی جملے دہرا رہا ہوں کہ صدیوں جیسا منور بننا مشکل ہوتا ہے. اور ان کا نام منور ہی نہیں تھا, وہ اردو ادب کے باقاعدہ منور نام تھے, اور وہ اردو میں منور تھے. اور کتنا مشکل ہے وراثت کو بچائے کتنا مشکل ہے وراثت کو بچائے رکھنا, کتنا مشکل ہے وراثت کو بچائے رکھنا. در بدر پھرتا ہوں گٹھنی میں شرافت باندھے, کتنا مشکل ہے وراثت کو بچائے رکھنا, کتنا مشکل ہے وراثت کو بچائے رکھنا. در بدر پھرتا ہوں گٹھری میں شرافت باندھے. اور یہ شعر آپ کی نظر ہے حضرات کہ ہم گنہگار سہی ان سے بہت اچھے ہیں, ہم گنہگار سہی ان سے بہت اچھے ہیں, جو کھڑے رہتے ہیں درباروں میں نیت باندھے. ہم گنہگار سہی ان سے بہت اچھے ہیں, ہم گنہگار سہی ان سے بہت اچھے ہیں, جو کھڑے رہتے ہیں درباروں میں نیت باندھے. اور شعر یہ ہے کہ عجیب و غریب شعر ہے کہ رات کے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی بار ایک ایسی جگہ شعر پڑھ رہا ہوں جہاں کہاں کسی لفظ کے معنی نہیں بتانے پڑیں گے. سنیے گا, ہم گناہگار سہی ان سے بہت اچھے ہیں, جو کھڑے رہتے ہیں درباروں میں نیت باندھے. رات کے خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے, رات کے خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے, کچھ زنا زادے تھے دستار فضیلت باندھے. رات کے خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے,
رات کے خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے. کچھ زنا زادے تھے دستار فضیلت باندھے. زندگی روز ہمیں لے کے نکل پڑتی ہے. اپنی مٹھی میں کئی لوگوں کی قسمت باندھے. اپنی مٹھی میں کئی لوگوں کی قسمت باندھے. ابھی پچھلے دنوں جب انہوں نے یوگی سرکار کو لے کے جب لاک ڈاؤن کا معاملہ ہوا تھا, یاد ہوگا آپ کو, تو انہوں نے جو ہے بہت کچھ کہا تھا. اور محسن رضا جو ہیں بی جے پی کے نیتا, ان کے بارے میں انہوں نے کیا کیا کہا تھا. بہت وواد ہوا تھا, ٹی وی چینلوں پر 24 گھنٹے منور صاحب نظر آ رہے تھے. پھر آپ نے کچھ بولا تھا ان کے خلاف. دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے, وہ سیاسی گفتگو تھی, اور میں منور بھائی کا کل بھی دل سے احترام کرتا تھا, آج بھی دل سے احترام کرتا ہوں, اور کل بھی کرتا رہوں گا, اور وہ ہمیشہ یاد رہیں گے. اور وہ تمام سیاسی باتیں ہوتی ہیں, اب انہیں دہرانا بہتر نہیں ہے. اور وہ ایک مذاق بھی کہہ لیجئے, اور منور بھائی سے ہمارا مذاق چلتا بھی رہتا تھا. اور منور بھائی میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے تھے, جوانوں کے ساتھ جوان تھے, اور بڈھوں کے ساتھ بڈھے تھے. اور شعر یہ ہے کہ دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے. دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے. یا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں. یا تعلق ہو تو ایسا کہ دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے. یا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں. آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں. اور ایسی یادیں جڑی ہوئی ہیں جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے ایک یاد اور آ رہی ہے کہ ایک مشاعرے میں میں نے انہیں دلی بلایا تھا, اور وہ بھی یاد غالب کا مشاعرہ تھا. انڈین اسلامی کلچر سینٹر میں ہم نے اپنے اخبار کے ذریعے کرایا تھا. اور اس میں بھی منور بھائی سے جب میں نے کہا کہ بابا آپ کو اس میں آنا ہے, اور بہت مختصر سا نذرانہ آپ کے لیے ہے, تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ کشش تجھ سے تعلق پیسے کا نہیں ہے, تجھ سے تعلق دل کا ہے. تو منور بھائی دل کے بہت دھنی آدمی تھے, جس سے ان کا دل مل جاتا تھا, اس کے لیے پھر وہ پیسہ ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھی. جس طرح کا انہوں نے ان کی شاعری تھی اور جس طرح کے اشعار تھے ان کو لے کر, انہوں نے جو مطلب شعر چھوڑے ہیں یا کہے ہیں, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ان کو ایسا لگتا ہے کہ بہت وہ مطلب ایسے مجاز والے تھے جسے کلندر مجاز والے کہتے ہیں, اور خود اپنے آپ کو یہ بات کہتے بھی تھے. نہیں, وہ باقاعدہ ان کا مجاز تھا. اور دیکھیے ہم لوگ بابا انہیں ایسے ہی نہیں کہتے تھے, اور میں ہی کیا, اردو ادب کا ہر انسان انہیں بابا کہتا تھا, اور وہ اسی کلندری مجاز کی وجہ سے بابا کہلاتے تھے. اور دیکھیے ایک بات بتا دوں, وہ ان کی جو ایک خاص بات تھی, بہت بڑے مہمان نواز تھے. ان کے دسترخوان پہ جو پہنچ جائے وہ باقاعدہ سیراب ہو کے اٹھتا تھا. اور یہ بات خالی یہی نہیں کہ ان کے شہر میں اگر آپ جا رہے ہیں تو جو ہے, مجھے انہوں نے جس وقت رائے بریلی کے مشاعرے میں بلایا تھا, اور مجھ جیسے اس وقت تو میرا کوئی اردو ادب میں کوئی حیثیت بھی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے, لیکن وہ بالکل میری مطلب میں اسٹنگر تھا اس زمانے میں, اسٹنگر ورڈ استعمال کر رہا ہوں. اس کے بعد جو انہوں نے مہمان نوازی میری رائے بریلی میں کری تھی, وہ مجھے آج تک یاد ہے. فقیروں کی یہ بستی ہے, فقیروں کی یہ بستی ہے, فراوانی نہیں ہوگی. ابھی بابر صاحب نے کہا کہ یہاں بہت امیر لوگ رہتے ہیں. اصل میں یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو امیر ہی دکھائی دیتے ہیں, یہ غریبی دیکھ نہیں پاتے ہیں. فقیروں کی یہ بستی ہے, فراوانی نہیں ہوگی, مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں ہوگی. فقیروں کی یہ بستی ہے, فراوانی نہیں ہوگی, مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں ہوگی. میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں. واحد یہ شعر تمہارے لیے ہے, تمہارے بیٹے کے حوالے سے. میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں, کمرے میں نہیں سوتا. فقیروں کی یہ بستی ہے, فراوانی نہیں ہوگی, مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں ہوگی. میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں, کمرے میں نہیں سوتا. میرے بچوں کو اب اتنی پریشانی نہیں ہوگی. میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں, میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں, کمرے میں نہیں سوتا.
میرے بچوں کو اب اتنی پریشانی نہیں ہوگی. دیکھیے طبیعت تو ان کی کافی زمانے سے خراب چل رہی تھی. ابھی 3-4 دن پہلے اخبار میں بھی خبر آئی تھی کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں. دعا یہ تھی کہ اللہ بابا کو صحت دے دے، لیکن جو رب کی منشا اس کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب مجبور ہیں. لیکن یہ خبر سن کر بہت افسوس ہوا اور تمام وہ باتیں یاد آنے لگیں جو مشاعروں میں ان کے ساتھ جو ٹائم گزارا، ان سے جو کچھ ملا، ان سے جو کچھ سیکھا، اور جو باتیں ان سے ہوئیں وہ سب باتیں یاد آنے لگیں. ہاں، اور دیکھیے ہم لوگ بابا انہیں ایسی نہیں کہتے تھے، اور میں ہی کیا، اردو ادب کا ہر انسان انہیں بابا کہتا تھا، اور وہ اسی قلندری مزاج کی وجہ سے بابا کہلاتے تھے. اور دیکھیے ایک بات بتا دوں، وہ ان کی جو ایک خاص بات تھی، بہت بڑے مہمان نواز تھے. ان کے دسترخوان پہ جو پہنچ جائے وہ باقاعدہ سیراب ہو کے اٹھتا تھا. اور یہ بات خالی یہی نہیں کہ ان کے شہر میں اگر آپ جا رہے ہیں تو جو ہے، مجھے انہوں نے جس وقت رائے بریلی کے مشاعرے میں بلایا تھا، اور مجھ جیسے اس وقت تو میرا کوئی اردو ادب میں کوئی حیثیت بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، لیکن وہ بالکل میری، مطلب میں اسٹنگر تھا اس زمانے میں، اسٹنگر ورڈ استعمال کر رہا ہوں. اس کے بعد جو انہوں نے مہمان نوازی میری رائے بریلی میں کری تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے. پریشانی نہیں ہوگی اور یہ آنسو آپ کو رسوا کبھی ہونے نہیں دیں گے. یہ آنسو آپ کو رسوا کبھی ہونے نہیں دیں گے. میرے پالے ہوئے ہیں، ان سے نادانی نہیں ہوگی. میرے پالے ہوئے ہیں، ان سے نادانی نہیں ہوگی. یہ آنسو آپ کو رسوا کبھی ہونے نہیں دیں گے. میرے پالے ہوئے ہیں، ان سے نادانی نہیں ہوگی. منور میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوں گی. منور میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوں گی. یہ دنیا یوں ہی اس پاگل کی دیوانی نہیں ہے. یہ دنیا یوں ہی اس پاگل کی دیوانی نہیں ہوگی. منور میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوں گی. ایک